ہمارے گھر کا اگر ایک فرد اگر وہ کسی سرکاری محکمے میں ہے، اس کی تنخواہ ہے 15,000 20,000 روپے، لیکن جناب مہینے کے اندر وہ ہمیں 1,00,000 روپیہ لا کے دے دیتا ہے، گھر کے خرچے شاندار چلے، گھر میں کار بھی ہے، اے سی بھی لگا ہوا، گھر کے خرچے بھی بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں، مٹن پک رہا ہے اور بہترین قسم کے لباس بھی آ رہے ہیں، سوٹ بھی آ رہے ہیں، تنخواہ 15,000 روپے اور سوٹ ایک ایک کا 3,000 4,000 روپے کا، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے گھر کا کمانے والا یہ 6 7ویں گریڈ کا ایک معمولی سا ملازم ہے، لیکن 1,00,000 روپیہ جو گھر پہ لے کے آ رہا ہے وہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ یہ وہ پہلی برائی ہوتی ہے کہ جب گھر والے اسے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پڑوسی کو پتا ہے کہ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ کما رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، لیکن ہم نے اپنی قبر میں جا کے یہ بھی جواب دینا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں کو گناہوں سے روکا تھا یا نہیں روکا تھا۔ معاشرے میں برائیوں کا وہ حال ہے کہ الامان والحفیظ، جس معاملے کی طرف جائیں پیچھے پوری ایک فہرست موجود ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ گدھے کا گوشت بیچا جا رہا، کتے کا گوشت بیچا جا رہا، خنزیر کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ مرغیوں کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ جانوروں کا گوشت بیچا جا رہا۔ اور یہ جو بیچنے والے ہیں، کیا ان کے پاس پڑوس، ان کے رشتہ دار، اس کے گھر والوں کو نہیں پتا؟ کیا جن کی سرکاری سطح پہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو روکیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا؟ علاقے کے جو متعلقہ محکمے ہوتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا؟ ان کے افسروں کو نہیں پتا ہوتا؟ پتا ہوتا ہے، لیکن نہیں روکتے۔ اور جب نہیں روکتے تو پھر وہ جو کتے کا گوشت بکا اور نہ روکا، وہ ایک دن اس کے دسترخوان پر بھی موجود ہوتا ہے۔ گوشت نے اس کو بول کے نہیں بتانا کہ میں کتے کا گوشت ہوں، اور ہم نے اگر نہ روکا تو پھر یہ گوشت ہمارے گھروں کے اندر بھی پہنچے گا۔ تو یہ جو برائیاں پھیلتی ہیں، اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہی برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں بعض اوقات لگتا تو ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ہم بعض اوقات کہتے تو ہیں کہ ہمارے بدترین لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، لیکن اس کے سبب کی طرف غور نہیں کرتے۔